السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ محمد حنیف اینڈ کمپنی نے یہ کتابچہ لکھا تھا ہمارے خلاف، من النور الی الظلمات، تو اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا تھا۔ اس میں موٹی موٹی جو 10-12 باتیں تھیں، موٹی موٹی، اس کا میں نے جواب دے دیا تھا اور پوری طرح ثابت کیا تھا کہ یہ غلط بیانی سے بھی کام لے رہے ہیں، جھوٹ سے بھی کام لے رہے ہیں، فریب کاری سے بھی کام لے رہے ہیں۔ تو اصل جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اور کہ یہ سجدہ شکر تھا جو خاندان یعقوب علیہ السلام نے کیا اللہ کو، ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ ایسا مجاہدوں کا خاندان تھا، یقین کیجئے کہ عقل حیران ہے۔ تو پھر محمد حنیف کے عقیدے کو رد بھی کیا کہ یہ بہت ہی زیادہ انہوں نے سلو پوائزننگ کے ساتھ آہستہ آہستہ انہوں نے جماعت کے عقیدے کو برباد کیا ہے۔ تو اس انداز سے میں نے جواب دے دیا تھا، لیکن جو چند دن پہلے سے محمد الیاس صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں 2 صفحوں کا، یعنی گویا ایک ایک لائن کا جواب دے رہے ہیں، اور ایک ایک جواب ان کا سننے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا دل کھول دے ایمان عقیدے کے لیے تو اس طرح پھر بات سامنے آتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد حنیف کی باتوں کا جواب مختلف دور میں اور بھی ہمارے ساتھی دیتے رہے۔ ہمارے معراج صاحب بہت زبردست طریقے سے اس کتابچے کا حوالہ دے کے جواب دیتے رہے ہیں، اور اس کے اندر ان کی فریب کاریوں کو سامنے لاتے رہے ہیں، اور دوسرے ہمارے ساتھی بھی کرتے رہے ہیں۔ اور اب تو ایک بڑی تعداد میں وہ اس کتابچے کو بانٹا جا رہا ہے، اور یہ جتنا اس کو روک رہے ہیں اتنا ہی وہ پھیل رہا ہے، یقین کیجیے۔ اور 3 دفعہ ہم اس کو چھپا چکے ہیں، تو اس کو بانٹ رہے ہیں ہر جگہ انشاءاللہ، بلکہ ایک اور آرڈر بھی دیا ہے تاکہ اور زیادہ اس کو بانٹا جائے، اور میں اس کو اور زیادہ بانٹاؤں گا انشاءاللہ ہر جگہ۔ اور ہمارے معراج صاحب وہاں سے لے کے گئے ہیں کراچی میں، کتنے لوگوں کو بھی انہوں نے پچھلی دعوت اللہ کے اندر بھی دیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، ایک زمین پر پلاننگ انسان کرتا ہے اللہ کے دین کو روکنے کے لیے، اور ایک پلاننگ اوپر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ کی پلاننگ سب سے اوپر ہے، ہیوی ہے، یقین کیجیے۔ تھوڑی دیر کے لیے موقع دیتا ہے، جتنا یہ اس کو روکیں گے یقین کیجیے اتنی بات بڑھے گی، بالکل جس طرح مشرکین مکہ نے اس دعوت کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور وہی اللہ ہے آج بھی، اور مخالفین بھی اسی طریقے سے ہیں۔ تو جس طرح ان کی ایک نہ چلی، اسی طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے بھائیوں نے اور دوسرے لوگوں نے کتنے منصوبے بنائے تھے، کہاں گئے وہ منصوبے؟ اللہ کا منصوبہ اوپر آ گیا۔ بالکل اسی طرح یہ محمد حنیف کے منصوبے ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ بالکل غارت کر دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جماعت پھر اپنے اصلی عقیدے کے اوپر آئے گی۔ ہمارے بھائی اسی طرح بیان کرتے رہے ان کی باتوں کو زبردست طریقے سے۔ میں کہتا ہوں محمد الیاس صاحب نے اس چیز کو بیان کیا، اور ہمارے معراج صاحب بیان کر رہے ہیں، اور لوگ اب سن رہے ہیں۔ پہلے سے بھی لوگ سنتے تھے، لیکن اب لوگوں میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک اصل مسئلہ یہ تھا، اچھا یہ تو اس نے ہمیں ہوا نہیں لگنے دی ہے، تو یہی سمجھتے تھے کہ 1-2 دن بول کے چپ ہو جائیں گے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یقین کیجئے جس طرح ان چوروں ڈاکوؤں کی خبر عمران خان نے لی ہے دنیاوی لحاظ سے، اسی طریقے سے دینی لحاظ سے ان چوروں اور ڈاکوؤں کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے ان کی خبر لی ہے۔ تو یہ بالکل سائیڈ بائی سائیڈ چلنے والے 2 معاملات ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح صحابہ اکرام کی اور مشرکین مکہ کی ایک کشمکش ادھر مکہ میں برپا تھی، مدینے میں، مکہ میں، یعنی عرب میں، اور اسی طریقے سے بالکل سائیڈ کے اوپر آتش پرستوں کی اور بت پرستوں کی، یعنی عیسائیوں کی، اور یعنی یہودی عیسائی اکٹھے ہو جاتے تھے، کبھی یہ آپس میں بھی لڑتے تھے اور کبھی یہ ایرانیوں سے لڑتے تھے۔ تو ان کی جو جنگیں آپس میں ہوتی تھی اس کا ذکر کیا جاتا تھا یہاں مکہ کے اندر۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے، جس طرح سیاسی لحاظ سے یہ آپس میں سارے گتھم گتھا ہیں، اور سارے چور اور ڈاکو گٹھے ہو گئے، مفادات پرست لوگ گٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ اکیلا کھڑا ہے، یقین کیجئے ان سب کی خبر لے، سب پر ہیوی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا جو بھی منصوبہ ہوگا وہ سارے جس طریقے سے بھی ہوں گی معاملات، اور اسی طرح یہ اکٹھے ہو گئے، سارے چور اور ڈاکو گٹھے ہو گئے مومنوں کے خلاف۔ مومن بہت تھوڑے ہیں لیکن مومن ان کے اوپر ہیوی ہیں، یقین کیجئے۔ اور یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتائی تھی کہ یہ جو مومنوں کی جماعت ہے یہ قیامت تک کے لیے حق کے اوپر قائم رہے گی۔ ایک جماعت حق، یہ ہوتا ہے حق کے اوپر قائم رہنا، دلائل کے ساتھ ہیوی رہنا۔ الحمدللہ پوری زمین کے اوپر یہ صرف یہی جماعت ہے ایک جو بالکل حق کے اوپر قائم ہے، چاہے تعداد میں کمی ہے لیکن مضبوطی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر ہمیں ان کافروں مشرکوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور کر، ہمارے علم کو سچا علم عطا فرما مالک، وسائل میں اضافہ فرما میرے مالک، مخلص اور باصلاحیت ساتھی عطا فرما، اور ہمیں ان سارے کافروں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، ہندوؤں، سکھوں اور ان مسلک پرستوں کے اوپر، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، شیعوں، قادیانیوں اور محمد حنیف کے ٹولے کے اوپر یا اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، اور مالک غلبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ جماعت کی اکثریت انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا ہمارے ساتھ آ جائے گی، اور محمد حنیف کے ساتھ نئے نئے لوگ آگے ہوں گے، جو ایک فرقہ بن جائے گا، وہ فرقہ تو ٹھیک ہے چلتا رہے گا، جہنمی ایک وہ مواد تیار ہو رہا ہے، لیکن ان کے زیادہ تر لوگ انشاءاللہ اپنی جب ان کو پوری طرح بات کھلے گی تو اس ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ بنائی ہوئی مساجد کے اندر وہ ہمارے بھائی ان کو نہیں گھسنے دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے راستے کے اندر، جس طرح عبداللہ بن ابی کا بیٹا راستے میں کھڑا ہو گیا تھا کہ بے ایمان تو مدینے میں آ نہیں سکتا ہے، اسی طرح ہمارے ساتھی کھڑے ہو جائیں گے کہ محمد حنیف اور اس کے پیروکاروں، سہولتکاروں، تم ان مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، مرکزی کے ماڑی کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، رفاع عام کی مسجد میں تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، ہمارے بھائی اٹھیں گے انشاءاللہ، اور نظم آباد کی مسجد میں تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد بنوائی ہیں، اور جہاں کہیں بھی ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی ہیں وہ اس مسئلے کو بیان کرو، اللہ کے بندو بالکل ان سے نہ ڈرو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اللہ نے یہ مہلت دی ہوئی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، بولو، یقین کیجئے جب موت آ جائے گی بولنا ختم ہو جائے گا، سننا ختم ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی، آپ اپنا ریکارڈ، اپنی کتاب زندگی مرتب دے رہے ہیں، اور جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں ہم اپنے مالک سے، جو بھی سب سے پہلے ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اب ہم اللہ کے راستے میں بالکل سر دڑ کی بازی لگا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔